بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک کس کس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے؟ کبھی کبھی کمنٹ میں نہ اپنے جواب دے دیا کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ درود شریف لکھ دیتے ہیں، نہیں، کمنٹ کیا کریں۔ آپ کے اچھے مخلصانہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میں خوشی سے اگلی ویڈیو بناتا ہوں۔ ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ جو شخص شریعت پر عمل کرتے ہوئے باوضو حالت میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے عرض کروں گا، آج کے دور میں اگر کوئی شخص، کوئی بھی بندہ، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی پاکستان کے حصے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی جنڈر سے ہو، مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی ہماری پیاری بیٹی ہو، کوئی بھی بندہ جو شریعت کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین اسلام پہ عمل کرتا ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی فرد، مرد ہو یا عورت، باوضو حالت میں شریعت پہ عمل کرتے ہوئے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب ہو جائے گی۔ اور 5000 درود شریف کے لیے شرط نہیں ہے کہ فلاں درود شریف پڑھنا ہے، جی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 5000 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھ لیں، مختصر درود شریف پڑھ لیں، درود قرب مصطفیٰ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، درود رحمت پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، درود مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود امی پڑھ لیں، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے باوضو حالت میں روزانہ 5000 مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نصیب ہوتی ہے، کچہری نصیب ہو جاتی ہیں۔ صدیاں گزر چکی ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجتی ہے، جس میں صحابہ کرام، اہل بیت رسول، اولیاء کرام، عاشقین درود و سلام حاضری دیتے ہیں۔ مردوں اور خواتین کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نہایت باادب ہے، وہاں پہ عورتوں اور آدمیوں کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس محفل میں اپنے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو احکامات نوازتے ہیں۔ جو شخص جتنے ادب سے، جتنی محبت سے، جتنی خلوص سے، جتنی توجہ سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بسر کرتا ہے، اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے ہمیں وہی شخص آشنائی دے سکتا ہے، وہی شخص ہمیں بتا سکتا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس مبارک بارگاہ کی سب سے اولین شرط ہے باادب ہونا، باادب ہونا، اور جو جتنے ادب سے اس محفل میں حاضر ہوتا ہے اتنا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ باادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جو اعتراض کرتا ہے، جو سوال اٹھاتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے، اس کے لیے نصیب کے دروازے نہیں ہیں۔ جو ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، اسے اتنا زیادہ قرب عطا ہوتا ہے۔ اللہ کو جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو،
اللہ کو جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، علم کو جاننے والا عالم و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے لگتا ہے وہ آپ کا مقام و مرتبہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو دیکھتا ہے تو یہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، علم اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ شاعر کہتا ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تھوڑی سی آشنائی کو بھی ہم الفاظ دینے کی جرات نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہمارے الفاظ سے بہت اونچی ہے، ہمارے بیان سے بہت اعلیٰ ہے۔ پھر جب جوش محبت مارتی ہے، محبت جوش مارتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے آپ آواز آتی ہے۔ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج پر۔ اللہ والو درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کو با ادب پڑھا کرو، با ادب پڑھا کرو، توجہ سے پڑھا کرو، خلوص سے پڑھا کرو، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت جو کر چکے ہیں ان کے تصور میں کھو کے پڑھو، جو زیارت نہیں کر چکے ابھی وہ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کا تصور کر کے پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اور ہمیشہ کی طرح پھر سے عرض کرتا ہوں، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں۔ یہ سب سے بڑا راز ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باادب درود شریف پڑھنے والوں کو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری نصیب ہوتی ہے، ان کی محفل نصیب ہوتی ہے، ان کی مجلس نصیب ہوتی ہے۔ وہ بڑی خوش نصیبی کے مجلس ہے جہاں آنا جانا لگ جائے تو دنیا کی ہر نعمت سے کے سامنے بیکار ہے۔ اللہ والو درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں، اور آخر میں یہ ضرور بتائیں کہ آج تک کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، بارہا بار ہو رہی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہے جو صرف 5000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور انہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ہمیں ضرور یہ پیغام دیں تاکہ ہم آپ کے مشاہدے کو لوگوں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ آپ کی اس بتائے ہوئے مشاہدے پہ اگر کوئی درود شریف پڑھنے پر لگ گیا، 5000 درود شریف پڑھنے لگ گیا، جب تک درود شریف پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود شریف کی پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے والا بنا دے، درود شریف کی اشاعت کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔